واجب الاحترام سامعین محترم ارباب علم و دانش، قابل سب عزت و احترام کے لائق میرے بزرگوں اور امت کے نوجوانوں، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید صحیفہ انقلاب سے جو قرآن مجید کی مختلف مقامات سے چند مبارک الفاظ حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات حق بیان کرنے کی اور حق سنا کر ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی چونکہ وقت حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عظمت قرآن، شان قرآن اور اعجاز قرآن پر چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں، اور امت کی غفلت، ایک طرف صحیفہ انقلاب کی شان اور دوسری طرف امت کی غفلت، ایک طرف صاحب قرآن کی عظمت اور دوسری طرف امت کی غفلت، ایک طرف تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت اور دوسری طرف امت کی غفلت، ایک طرف امت کو لتاڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف حکمران خاموشی کے ساتھ زبانوں کو تالے لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ غفلت، ایک طرف یہود و ہنود اور یہود و نصارہ پوری امت کو لتاڑ رہا ہے اور دوسری طرف امت آرام سے سو رہی ہے اور امت کو کوئی پرواہ نہیں، اور امت کے حکمران خاموشی کے ساتھ بالکل آرام فرما رہے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، مجھے غرض ہے مجھے اپنی دنیا سے، میری اپنی لیل و نہار سے، میرے اپنے صبح و شام سے۔ آج کا موضوع عظمت قرآن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں اور بالخصوص اس وقت جو امت کہ جسے تکلیف پہنچائی گئی، سویڈن نے جو سر عام سرکاری پروٹوکول کے ساتھ صحیفہ انقلاب کو شہید کر کے جلایا گیا، امت کے دل زخمی کیے، آج امت سراپے احتجاج ہے کہ یہ امت کو، یہ حضور کے غلاموں کو بار بار کیوں تکلیف دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بس امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ تم لوگ چل رہے ہو، جن لوگوں کو تم نے اپنا بڑا بنا لیا ہے، وہ لوگ نہ تمہارے سجن ہیں، نہ تمہارے نبی کے سجن ہیں، نہ تمہارے نبی پر نازل ہونے والی صحیفہ انقلاب کے سجن ہیں۔ وہ سجن ہیں تو اپنے جیب کے ساتھ مخلص ہیں کہ میرے جیب میں کتنا آ رہا ہے، مجھے اس سے غرض ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر ہم شروع سے ہی پڑھیں، ابتدائی سے پڑھیں تو ہمیں سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے کہ وہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے یہ کلام اتارا ہے، اس نے پہلے ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں آخر میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کہیں غلطی نظر آئے تو مطلع کر دیجئے گا کہ درستگی ہو جائے گی، لیکن یہ صحیفہ انقلاب کی پہلے ہی صفحے پر اور دوسری آیت میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ یہ کتاب ہے کہ اس کے ایک نقطے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش اور ایک حرف پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ صحیفہ انقلاب ہے کہ اس پر کوئی شک و شبہ نہیں، یہ جو آ گیا پر حق ہے، حق کی طرف سے آیا اور حق کے لیے آیا اور حق نے نازل کیا، یہ جو ہے حق ہے، بس اس پر کوئی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہاں حکم نماز کا ہے تو حق ہے، یہاں روزے کا حکم ہے تو حق ہے، یہاں پر زکوٰۃ کا حکم ہے تو حق ہے، یہاں حج کا حکم ہے تو حق ہے، یہاں پر والدین کے احترام کا حکم ہے تو حق ہے، یہاں پر ہمسایوں کے حکم ہے،
حقوق کا تو حق ہے، یہاں پر جہاد کا حکم ہے تو حق ہے، یہاں پر کتاب کا حکم ہے تو حق ہے۔ قیامت تک ایک زبر اور ایک زیر کے بارے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا، یہ وہ کتاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ان کے لیے سرچشمہ ہے یہ کتاب، لیکن یہ ان کے لیے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے۔ اور دوسری جگہ سے میں نے تلاوت کیا ہے مبارکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، یہ ہم نے ہی نازل کیا ہے، تم نہیں بنا سکتے۔ تم چاہو تو اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لو، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لو، اپنے جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو اکٹھا کر لو، بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کر لو، پھر بناؤ، پھر لے آؤ ایک اس قرآن کی آیت کی مثل، کوئی مثل لے آئے، کوئی ایک سورت کی مثل سورت لے آئے، کوئی ایک رکوع کی مثل رکوع لے آئے، کوئی ایک پارے کی نسبت پارا لے آئے، کوئی ایک منزل کی نسبت منزل لے آئے۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، نہیں لا سکتے۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن کسی نے یہ دعویٰ آج تک نہیں کیا کہ قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی بڑے بڑے دانشور ایک آیت بنا سکے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، مگر نہ آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنے بڑے بڑے دانشور آئے، کتنے بڑے بڑے سائنسدان آئے، کتنے بڑے بڑے عربی میں فصیح و بلیغ آئے، اور کتنے انہوں نے شعر لکھے، کتنے کلام لکھے، لیکن کسی نے آج تک دعویٰ کیا کہ قرآن کی ایک آیت کی مثل میں یہ آیت لے کر آیا ہوں؟ قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ ذکر نازل کرنے والا خود خالق کائنات ہے، یہ ذکر نازل کرنے والا خود مالک کائنات ہے، یہ ذکر کائنات نازل کرنے والا خود جو تخلیق کائنات، جس نے تخلیق کی کائنات کی وہ ذات ہے، اور جس نے یہ کائنات بنائی اس نے یہ ذکر نازل کیا، تو بس فرما دیا معبود یہ ذکر بھی آخری ہے، تو میرا معبود نبی آخری ہے، اب نہ کوئی قیامت تک نبی آئے گا اور نہ نبی پر نازل ہونے والی کوئی کتاب آئے گی۔ اور اگر یہ کہیں کہ قرآن مجید میں سے میں حوالہ دوں تو میں اسی آیہ مبارکہ ابتدائی آیہ مبارکہ کی پہلے ہی کہ میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں۔ فرمایا گیا کہ ان الذین کفروا، بلکہ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے جو موجود ہے، جو نازل کیا گیا، جو اس سے پہلے نازل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بعد میں نازل ہوگا یہ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا، یہ بعد کا ذکر نہیں فرمایا، فرما دیا کہ جو نازل اب موجودہ دور کا بھی اور پہلے گزرے ہوئے دور کا بھی اشارہ کر دیا، لیکن آئندہ کے دور کے لیے کوئی اشارہ نہیں دیا۔ گویا اس آیت مبارکہ سے یہ سبق اور یہ درس ملتا ہے کہ معبود امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے، یہی قیامت تک ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور تیسری جگہ سے میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، ویسے تو میں نے اگر یہ ذکر بیان کروں تو کتنی ہی آیات ہیں، لیکن میں چیدہ چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا مختصر وقت میں۔ ایک مقام پر میں نے جو تلاوت کی سورہ قدر کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ نازل ہونے والی کتاب ہے قرآن مجید، اور شان کیا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں اسے نازل کیا، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یا اللہ 1000 مہینوں کا درجہ دے دیا لیلۃ القدر کو، یا اللہ یہ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں کا درجہ کس وجہ سے ملا؟ یا اللہ کیوں ملا؟ کیوں کر اس کو درجہ ملا اتنا؟ یا اللہ رمضان کی اور بھی تو راتیں ہیں، یا اللہ اور بھی تو تاک راتیں ہیں، یا اللہ اور بھی راتیں اور دن گزرے، یا اللہ اور بھی ساعتیں اور گھڑیاں اور گھنٹے گزرے، یا اللہ کسی اور کو اتنا مقام نہیں ملا جتنا مقام تو نے لیلۃ القدر میں رکھ دیا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ مالک وجہ بتا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے اس کو میں نے یہ فضیلت بخشی کہ اس میں میں نے قرآن نازل کیا، اس میں یہ صحیفہ انقلاب نازل کیا، اس لیے کہ اس میں ہم نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ بس یہ وجہ ہے کہ اس کتاب کو اتنی عزتیں ملی، اتنی عظمتیں ملی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اعجاز قرآن پر ہی گفتگو کی جائے نا تو صرف قرآن پاک کی آیات ہی پڑھی جائیں تو یہ کافی ہے اور وقت کم ہو جائے گا، لیکن جو کہ وقت کو دیکھ کر ملوز خاطر رکھ کر امت کی غفلت کا ذکر کرنا ہے کہ امت کہاں کھڑی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تم میں سے اللہ کے ہاں فضیلت میں معیار تقوی رکھا اور قرآن کی تعلیم رکھی کہ جو سیکھے اور سکھائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے عید کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا، او لوگوں اپنے علماء سے محبت کرنا، او میری امت کے لوگوں اپنے علماء سے محبت کرنا، او میری امت کے لوگوں اپنے حفاظ سے قرآن والوں سے محبت کرنا۔ غزوہ احد کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء تھے ان میں سے سب سے پہلے یہ پوچھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام پوچھتے صحابہ سے کہ سب سے بہتر قاری ان میں سے کون ہے؟ پھر بتایا جاتا یا رسول اللہ یہ جو شہید ہو گیا ہے یہ بہتر قاری ہے۔ اٹھاتے اسے پھر قبر میں رکھتے اور باقی صحابہ رش کرتے، کاش کہ جو فضیلت اس کو اللہ نے بخشی ہے کاش یہ فضیلت اللہ میں بخشی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے نہ اپنے عالم دین کی قدر کی اور نہ حافظ قرآن کی قدر کی۔ آج نہ میں اپنی شان نہیں بیان کر رہا، میں علماء کی، میں تو طالب علم ہوں، علماء کی شان بیان کر رہا ہوں، علماء کی قدر بیان کر رہا ہوں۔ علماء کی قدر کرنی چاہیے تھی، نہیں کی ہم نے نہیں کی۔ وہ علماء کی قدر جو ان کا مقام تھا وہ مقام نہیں دیا، وہ درجہ جو حافظ قرآن کا تھا وہ نہیں دیا ہم نے اسے مصلی پر کھڑا کر دیا، یہی کافی سمجھا، بس آگے کھڑا ہو گیا یہی کافی ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ حافظ قرآن کیا ہے؟ حافظ قرآن کی اوقات کیا ہے؟ حافظ قرآن عالم دین کی اوقات کیا ہے؟ جی 10 12 15 18 20 ہزار روپے تنخواہ لینے والا یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کے محبوب نبی نے عالم دین اور حافظ قرآن کی شان بیان کی، کہا کہ ان سے محبت کرنا، جو ان سے محبت کرے گا اللہ کا رسول ان سے محبت کرے گا، اور جن سے اللہ کا رسول محبت کرے گا اللہ انہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے نہیں سمجھا، نہیں شان سمجھی، اور یہی وجہ ہوئی کہ آج اس مقام تک ہم پہنچ گئے، اس مرتبے تک پہنچ گئے۔ یہ کل کی بات ہے، افغانستان میں مدرسے میں دھماکہ ہوا تھا، جب وہاں پہ آلات خراب تھے، دھماکہ ہوا تھا تو کتنے لوگ، کتنے حافظ قرآن، 100 سے زیادہ حافظ قرآن بچے شہید ہو گئے تھے، اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے مذمتی بیان نہیں دیا۔ حکمران ہمارے سوئے ہوئے تھے اس وقت، کسی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے وار کرنا تھا وار کر دیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوا جی؟ بریلوی خوش ہوئے جی، دیوبندی ہیں، دیوبندی خوش ہو رہے ہیں جی، بریلوی ہیں،
اہل تشیع خوش ہو رہے ہیں یہ بریلوی ہیں یا دیوبندی، یہ خوش ہو رہے ہیں ان پہ وار ہو رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کس پہ وار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ مسلم ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، وہ کہہ رہا ہے مسلمان ہے، اسے مارو جان ملے، اس پر وار کرو، وہ مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کو فتوے لگا رہے ہیں کافر کے، اور ہم ایک دوسرے کو بریلوی اور دیوبندی سمجھ کر، اہل تشیع سمجھ کر الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ چوتھے سپارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پکڑ لو اللہ کی رسی کو اور تفرقے بازی میں نہ پڑو۔ آپ تفرقے بازی میں آپ کہاں کوئی جا رہا ہے اور کوئی کہاں جا رہا ہے اور حالات کس طرف چلے گی۔ وار کیا انہوں نے ختم نبوت پر، ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہے، مولویوں کا کام ہے وہ جانے، ان کے کام جانے۔ وار کیا انہوں نے ناموس رسالت پر، حضور کے خاکے بنائے گئے آلینڈ میں، حضور کے خاکے بنائے گئے فرانس میں، اور ہم خاموش ہو کر تماشائی بن کر دیکھتے رہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا حضرت، ہمیں کیا فرق پڑے گا، گھر جو چلانا ہے، آلات کو بہتر کرنا ہے، نہیں فرق پڑے گا۔ یہ بڑی میں رنجیدہ ہوں بلکہ رو رہا ہوں دل کے آنسو سے کہ یار یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور علماء تو آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ہمارے یہ کہاں کس طرف چل رہی ہے۔ انہوں نے ختم نبوت پر وار کیا، ڈاکہ ڈالا، تو ہم خاموش ہو کر تماشائی بنے رہے۔ ناموس رسالت پر حملہ کیا، جناب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے کانوں تک سے جوں نہیں رینگی، اور پھر انہوں نے ناموس رسالت کے بعد، اور پھر انہوں نے کیا کیا، حفاظ کو شہید کیا، بڑے بڑے مدرسے انہوں نے بم گرا کر تباہ کر دیے، اور امت اس فکر میں پڑی نہیں یہ تو دیوبندی کا مدرسہ ہے، یہ تو بریلوی کا مدرسہ ہے، یہ تو جامع مسجد رحمت للعالمین ہے، یہ تو لال مسجد ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، امت تماشائی بنی رہی۔ اور آج انہوں نے کیا کیا، اس سے پہلے بھی کیا انہوں نے، بلگرام پیس پر بابا جی قبلہ امیر المجاہدین بیان کرتے تھے کہ انہوں نے لیٹرین میں قرآن کو شہید کر کے انہوں نے کیا کیا، بہا دیا، اور کیا کیا، امت نے خاموش تماشائی بنی رہی۔ اور آج سویڈن نے کیا کیا، سرعام سرکاری سطح پر قرآن پاک کو انہوں نے شہید کر کے جلا دیا۔ وہ علیہ کا کتا، وہ کمینہ، وہ بغیرت ذلیل، وہ کیا کرتا رہا، پھاڑ کر اوپر اس کے اوپر پھرتا گرا قرآن پاک کے اوپر، ویڈیو بنا کر پھر شیئر بھی کی، کس لیے، مسلمانوں کے دل دکھیا ہوں، انہیں تکلیف ہو، لیکن نہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہونی حضرت، ہمیں تکلیف ہوئی بھی تو ہم نے اپنے گھر میں تھوڑی جی تکلیف محسوس کر کے بیٹھ جانا ہے، جی کچھ نہیں ہوتا، حالات کس طرف میں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، طاقت جو نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو کم از کم احتجاج تو کر سکتے ہیں، کم از کم یہ جس طرح اس کمینے نے کیا ہے، آپ بھی باہر نکل پر روڈ پر، یہ تو اپنی آنکھوں میں خون کا خون کو اتار کر یہ اسے پیغام تو دے سکتے ہیں کہ کمینے دور ہے تو ہم سے، کاش کہ ہماری طاقت ہوتی ہمارے پاس اور پہنچ پاتے تو تیری گردن کو الگ کر دیتے۔ کم از کم یہ تو اظہار کر سکتے ہیں نا، ہم سے یہ بھی اظہار نہیں ہوگا حضرت، آج ہم یہ بھی اظہار نہیں کر پائیں گے، بس کچھ نوجوان کچھ غیرت مند نکلیں گے کچھ دیر کے لیے اور کچھ دیر نکل کر واپس آ جائیں گے، لیکن نہیں، ہم سے یہ ہو نہیں گا مکمل۔ آج امت کو چاہیے تھا اسلام پہ احتجاج ہو، کہاں گئی یہ بڑی بڑی اسلامی جماعتیں، کہاں گئی یہ بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے حکمران جو کبھی کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت ہو، کوئی کہتا تھا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے روڈوں کو بند کیا، اور کسی نے پاکستان میں لوٹ مار بچا کر پاکستان کو تباہ برباد کیا۔ آج صاحب قرآن کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی صحیفہ انقلاب کی حرمت کی باری آئی تو سارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سوچو ذرا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اقبال نے کہا تھا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، کیا کروں، کس کو سناؤں، کیا کس کے سامنے رہوں، امت تو خاموش ہے، امت تو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ آ کر بھی ہمیں کوشش کرے گی کہ ٹائم پر نظر ہوگی اور بیٹھے گی کنارے پر، آخری کنارے پر، کہ جب سلام پھرے ایک طرف سلام پھیر دے امام صاحب، دوسری طرف ہم خوری پھیر کر نکل جائیں گے۔
امت کا کیا اصلاح کرے، امت کیا جانے؟ پھر کہتے ہیں جی بریلوی کوئی تعلیم نہیں دیتے، بریلوی کوئی بتاتے نہیں اپنے لوگوں کو، باقی لوگ جو ہے نا وہ سارے عقائد بتاتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں۔ کیا بتائیں بریلوی؟ جب آنا جو آخر میں ہے، بیٹھنا دروازے کے پاس ہے، پھر ساتھ ہی نکلنا ہے، تو پھر کیا بتائے مولوی؟ کس کو بتائے؟ کس کے سامنے روئے؟ کس طرح ان نوجوانوں کو تیار کرے؟ اٹھو اے محمد بن قاسم کے وارثوں، تو آج میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ آپ ہی لوگ ہو محمد بن قاسم کے وارث، آپ ہی ہو خالد بن ولید کے وارث، کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے محمد کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرا کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے روئے تو زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دیکھے احساس زیاں تیرا لہو کرما دے۔ کہتے جی بہت زبردست زوردار چیزیں تقریر کرتے ہیں کی ہے، بعض لفظوں کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے، آپ کا چہرہ روشن تھا، نور چمکتا تھا، اور جب آپ بیان فرماتے تھے اور جب بات جہاد کی باری آتی تھی، جہاد کا بیان ہوتا تھا، تو کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، جلال سے سرخ ہو جاتا تھا۔ آج اس قوم کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اٹھو مجاہدو، اٹھو نوجوانو، صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرو، اٹھو محمد بن قاسم کا کردار ادا کرو، اٹھو خالد بن ولید کے وارثوں، اٹھو اٹھ کر کردار ادا کرو ان کے وارثوں کا، تاکہ یہ پتہ چلے عالم کو بھی، یہ پتہ چلے سویڈن کو بھی، پتہ چلے اسرائیل کو بھی، اور پتہ چلے فرانس کو بھی کہ حضور کے غلام ابھی زندہ ہے، وہ حضور کی غلامی کا حق ادا کرنا جانتے ہیں۔ کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھے احساس دیا، تیرا لہو کروا دے، تیرا لہو گرم ہو جائے، جب بات جہاد کی آ جائے، جب بات فرانس کے خلاف ہو تو تیرا لہو گرم ہو جائے، اور تو اس طرح آنکھوں میں آنسو کی طرح خون اتار لے کہ بس موقع ملے، میں فرانس کے اس خبیث کا تو سر اتارنے کے لیے تیار ہوں، سویڈن کے تو اس خبیث کا سر اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھے احساس دیا، تیرا لہو گرما دے، فقر کی سانس چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیداد ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، فتنہ ہے اس کی امامت، جو تمہیں کبھی تو لے جائے اپنے فلاں حکمران کے پاس، کبھی فلاں حکمران کے پاس، کبھی فلاں لیڈر کے پاس، فتنہ ہے اس کی امامت۔ بہت خوبصورت درس دیتے ہیں جی جناب، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت درس ہے، ہر چینل پر آتے ہیں۔ میں نے کہا فتنہ ہے امامت اس کی، جو تمہیں یہ بتائے کہ اس لیڈر کی یہ شان ہے، اس لیڈر کی یہ شان ہے، اس لیڈر کی یہ شان ہے، امامت اس کی فتنہ ہے۔ سمجھ اس کو، اس کی زبان کی میٹھائی پر نہ جا، میٹھی زبان پر نہ جا، بلکہ کردار دیکھ، فتنہ ہے اس کی امامت، اقبال کہتا ہے۔ ہم نے میٹھی زبان دیکھی، بس اس چینل پر بھی آیا ہے، چینل پر بہت بڑا عالم دین ہے، فتنہ ہے، فتنہ اس کی امامت، فتنہ ملت بیدار ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، لیڈروں کے پاس جو بھی لے کر جائے، اس کی امامت فتنہ ہے۔ تو اقبال بتاؤ نا، امامت آپ کس کی ہے؟ کہا آپ کی امامت اسی کی ہے جو تمہیں زارا کے بابا کے اور حسنین کے نانا کے در پر لے جائے، سبحان اللہ، اس در پر، اس دلیل پر لے جائے، وہی امامت اس کا حق ہے، اور وہی امامت حق پر بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو بدل گیا تو بہتر، بدل گئی شریعت کہ موافق کے تدروا نہیں، دین شہبازی ہم بدل گئے ہیں، دین شہبازی نہیں بدلا، ہم بدلے ہیں، ہمارے اندر کا معیار بدل گیا، ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہماری فکر کے موازنے تبدیل ہو گئے، ہم نے کوئی اور دین بنا لیا لیکن کچھ اور دین تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج بعد از نماز جمعہ باقاعدہ الحمدللہ ہم یہاں سے بھی ایک ریلی کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ریلی لیاقت باغ سے فیض آباد تک ہوگی۔ آج بزرگ ہے، کوئی بزرگ، کوئی نوجوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، نہیں، پھر ایک ادا کرے نا اس حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس غلام کا حق ادا کرے کہ 80 سالہ صحابی ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے اور جانا جہاد پر ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر ہم کرنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اندھے ہیں، ان کو سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے؟ کریم آقا علیہ السلام کے غلام نے جواب کیا دیا؟ کہا بوڑھا ضرور دل جوان ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں جس سواری پر بیٹھا ہوں گا جھنڈا پکڑ کر، یا رسول اللہ حالات جیسے بھی ہوئے میں آگے بڑھوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور جس کی آنکھیں ہوں گی وہ تو پیچھے آ سکتا ہے دیکھ کر حالات کو، حالات کا مشاہدہ لے کر، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہے، جھنڈا نیچے بھی نہیں گرنے دوں گا، آگے بڑھتا رہوں گا، آگے بڑھتا رہوں گا۔ اور وہی ایسے کہ جب آگے بڑھتے گئے کفار کے بیچ میں چلے گئے، اور جب جنگ ختم ہوگی کفار بھاگ کے، تو آپ نے دیکھا وہ آنس میں نظر کو تو دیکھا وہ جھنڈا نیچے نہیں گرا تھا، اپنے سینے پر لے کر شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آج امت کیا کر رہی ہے، کن راستوں پر چلی ہے؟ یاد رکھنا، میری آخری بات وقت زیادہ، میں یاد رکھنا ہے ایک بات کہ کامیاب وہی حق کے ساتھ وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو دنیا سے چلا گیا، حق کے ساتھ چلا گیا۔ بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ کامیاب ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کیا پتا کس طرح حالت میں ایمان ہے، جو شہادت لیں گے، جو ختم نبوت کے معاملے میں، ناموس رسالت کے معاملے میں، یا کسی معاملے میں بھی شہید ہو گے، جو چلے گئے وہی حق راستے پر گئے، وہی ایمان کے ساتھ گئے۔ ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، مرنا تو ویسے بھی ہے نا، کیا پتا ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائیں، کیا پتا گر کر مر جائیں۔ یار اٹھو نوجوانوں، بس کرو یار، آؤ دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہو کہ انشاءاللہ ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہر دم ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری جان، ہمارا مال، کیونکہ صدیقی ہے نا، ہمارا سب کچھ یا رسول اللہ آپ کی عزت پر اور شاعر اسلام پر ہم قربان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 2:30 بجے سے انشاءاللہ